اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت پہ میں صرف ایک جھلک پیش کرتا ہوں۔ اللہ کا جو یہ کائنات کا جو نظام ہے، اس پہ ذرا نظر اٹھائیے آسمان کی طرف، نظریں ذلیل ہو کے تھک ہار کے نیچے آ جائیں گی، لیکن آسمان میں کوئی خلل نظر نہیں آتا۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی دنیا، جہاں بھی جاؤ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ سب کی سنتا ہے، سب کو عطائیں بھی کرتا ہے۔ اور اللہ کا جو عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، ایک ایک فرشتہ کتنا بڑا ہوگا، اور ٹریلین فرشتے اللہ نے نور سے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ 4 انگلیاں آسمانوں میں خالی نہیں، کہیں فرشتے رکوع میں ہیں، کہیں قیام میں ہیں، کہیں سجدے میں ہیں، اور 70,000 فرشتے روزانہ اس اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے، بیت المعمور۔ جس نے ایک مرتبہ طواف کیا ہے، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، جو حملۃ العرش ہیں، ایسے فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، ان کے کندھے اور کان تک کا یہ فاصلہ مسیرۃ 700 عام، 700 سال تک اگر سفر کیا جائے، جتنا سفر بنتا ہے وہ اس فرشتے کے کندھے سے کان تک کا سفر ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں۔ اگر یہ سفر اتنا ہے تو فرشتہ کتنا بڑا ہوگا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی نے 7 زمینیں، 7 آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے، اور کرسی عرش کے مقابلے میں اتنی ہے جیسے راوی کہتے ہیں کل خاتم فی الفلا، کھلے میدان میں اگر ایک انگوٹھی رکھ دی جائے تو عرش کے مقابلے میں کرنی ہے، اور اس کرسی نے 14 کے 14 طبق جو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ اگر کرسی اور عرش اتنا ہے اور فرشتوں کی بات سنی تو میرا اور تمہارا رب اور خالق کتنا بڑا ہوگا، پھر اس کے انعامات کتنے بڑے ہوں گے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ ہر ناممکن میرے اور آپ کے نزدیک ہے، اللہ ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے، کیونکہ ساری بادشاہی تو اسی کے ہاتھ میں، وہ تو اسی کے ہاتھ میں۔ وہ چاہے تو 9 دنوں کے بعد گری ہوئی بلڈنگ میں 9 دنوں کے بعد 1.5 ماہ کا بچہ زندہ نکال کے دکھا دے، وہ چاہے تو گرے ہوئے کنویں سے یوسف کو نکال کے تخت پہ بٹھا دے، وہ چاہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، اور زکریا کے سفید بال ہو جائیں تو اس کو پھر بھی بیٹا عطا کر دے، وہ چاہے تو بند کمرے میں بے موسمی پھل مریم کو پیش کروا دے، وہ چاہے تو گرے ہوئے جہاز سے پھر بھی 2 کو بچا دے۔ یہ ساری نشانیاں ہیں، وہ کیا نہیں کر سکتا۔ پھر انسان اس رب پہ یقین نہ کرے، 200 250 400 450 مسافر منو سامان سمیت جہاز میں بیٹھتے ہیں، پائلٹ بھی ہوتا ہے، پرو پائلٹ بھی ہوتا ہے، دونوں بسا اوقات خوش گپیوں میں مشغول ہوتے ہیں، بسا اوقات پائلٹ آرام کرنے کے لیے سو جاتا ہے، مسافروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، دونوں ہی نظر نہیں آ رہے پائلٹ جو پیچھے بیٹھے ہیں، پھر بھی اعتماد کر کے بیٹھے ہیں۔ اس مخلوق پہ اعتماد بندہ کر لیتا ہے، اس رب پہ اعتماد نہیں کہ اس کے پاس بھی کوئی طاقت ہے کہ نہیں۔ وہ اتنی بڑی آنکھ جو ابراہیم علیہ السلام کے لگائی گئی، جہاں آج بھی جڑی بوٹی نہیں ہوتی، اللہ نے گلشن کیسے بنا دی؟ کچھ ہوا؟ ادھر اور ادھر دروازے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑے تھے نا، کہ آج باہر نکلتے جائیں گے ملیا میٹ کر دیں گے، اپنے پیغمبر کو نکالا، اور کھڑے جو تھے صرف یہ فرمایا شاہت الوجوہ، دونوں طرف سے کھڑے یہ کڑیل نوجوان یہ گماشتے اندھے ہو گئے، کوئی دیکھ ہی نہیں سکا۔ اس پہ یقین کرنا ضرور۔ اس لیے اہل ایمان کا وصف اللہ نے بیان کیا ہے، ایمان کی تکمیل یقین کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ ہو بندہ مومن اور اللہ پہ بھروسہ نہ ہو، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم
أنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ سچے مومن ہیں ہی وہ جن کا اللہ پہ یقین بن جاتا ہے، پھر کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں جو رب نے کہہ دیا ہے نا، ہونا وہی ہے۔ ساری دنیا ایک طرف بات کہہ رہی ہو، اللہ کی رسول ایک پر اور اس کے پیغمبر کی بات ایک طرف ہو، سچی بات وہی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول۔ قرآن مجید کی جب یہ آیت اتری، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، رومی ان پہ غلبہ ہو گیا، عیسائی جو ہے وہ بری طرح ان کو ختم کیا گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ کی بات ہو گئی۔ امیہ کافروں میں اپنے آپ کو سردار سمجھتا تھا، لو جی شرط لگ گئے۔ سیدنا ابو بکر اللہ کے رسول سے سن کے گئے تھے کہ ان قریب دوبارہ عیسائیوں کو برتری ملے گی یہودیوں پر۔ اب جس کے دارالخلافہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، کوئی قوم 6 سے 9 سال میں کھڑی ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس دور کی امیہ نے کہا 10 اونٹنیوں کی شرط لگا لی۔ سیدنا ابو بکر نے شرط لگا لی، اللہ کے رسول کو آ کے بتایا، کہا ابو بکر بضع سنین، بضع جو ہے یہ 9 کے لفظ پہ بولا جاتا ہے، آپ 6 سال نہیں 9 سال کی شرط لگا لے، خواہ 100 اونٹنیوں کی لگا لے۔ کافر ہمیشہ مظاہر کو دیکھتا ہے، نظر یہ آ رہا ہے، لگتا یہ ہے، تخمینہ یہ ہے، ایکسپیریمنٹ ایسے ہوئے ہیں، فلاں کے ایکسپیرینس یہ کہتا ہے۔ یہ مزاج کافروں کا ہے۔ مومن کہتا ہے اللہ نے فرمایا ہے، محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے، اس سے بڑی صداقت اللہ نے زمین پہ نازل ہی نہیں کی۔ شرط لگ گئی، 9ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، جو فیصلہ تھا، جو قرآن میں اترا تھا، عیسائی دوبارہ آ گئے۔ کون سچا نکلا؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سچا سمجھا۔ یہی یقین ہے کہ دنیا جہان کے تجربات فیل ہو سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کبھی جھوٹی نہیں۔ اللہ عز و جلال نے اسی لیے اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ بات سمجھائی تھی۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، الیقین الایمان کلہ، یقین صرف سچے مومن ہونے کی نشانی نہیں، یہ پورا ایمان ہے، یہ پورا ایمان ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ اور ابو بکر الوراق کہا کرتے تھے، الیقین ملاک القلب وبہ کمال الایمان، بندے کے دل میں اگر یقین بادشاہ بن جائے تو اس جیسا پختہ ایمان کسی اور کا ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ زبان سے اگر اللہ رسول کو مانے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ دل کی اتھا گہرائیوں میں یہ محبت چلی جائے، اسلام کی اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت ایمان اس کو احسان کہتے ہیں۔ ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے عبادت کرنے والا، زندگی گزارنے والا، اس کو محسن کہتے ہیں، احسانی کیفیت۔ اور اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، احسان کی کیفیت ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہے جن کے اندر یقین آ جاتا ہے۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ یہ قرآن ہدایت کا پیغام ہے، یہ رحمت بنتا ہے ان کے لیے جو احسان کی کیفیت میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور ان محسنین کی نشانی ہے، نہ انہوں نے کبھی نماز میں سستی کی ہے، نہ کبھی زکوٰۃ میں منہ بنایا ہے، خوشی سے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کا اللہ پہ یقین ہوتا ہے۔ اللہ عز و جلال نے ان کے لیے ایک اور فضیلت بیان کروا دی ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، افضل الاعمال عند اللہ ایمان لا شک فی، سب سے افضل ایمان اس انسان کا ہے
جس کے اندر یقین ہے اسے کبھی شک نہیں آیا۔ اس سے بڑا ایمان اور افضل ایمان کسی کا ہے ہی۔ ذو مصری اس لیے کہا کرتے تھے جس کو یہ یقین نصیب ہو جاتا ہے اس کی لمبی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے جب وقت آئے گا میرا رب فیصلہ کر دے گا، کیا اس وقت میرا رب نہیں ہوگا، میں پریشان ہو رہا ہوں۔ لمبی امید جب وہ ختم کرتا ہے تو انسان کو اللہ زاہد بنا دیتے ہیں۔ زہد آ جاتا ہے تو اللہ اس کی زبان پہ حکمت و دانائی کو جاری کر دیتے ہیں۔ حکمت و دانائی جب آ جاتی ہے تو اس کی آخرت پہ نظر ہوتی ہے، نتائج پہ نظر ہوتی ہے، اس کے اعمال خود بخود درست ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ آج دنیا میں وہی لوگ ایمان میں لیڈر ہے، ایمانی لیڈرشپ نصیب ہی ان کو ہوتی ہے جن کے اندر دو وصف آتے ہیں، برداشت اور یقین۔ جس بندے کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے اور اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے وہ کبھی لیڈر نہیں بن سکتا۔ اور اسی بات کو قرآن نے بیان کیا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ہم نے انہیں قوم کے مقتدا بنایا، لوگوں کو پیروکار بنایا تو ان لوگوں کا جن کے اندر دو وصف تھے، اللہ کی ذات پہ یقین اور برداشت کرنا ان کو آ گیا۔ اللہ نے انہیں لیڈرشپ کے لیے چن لیا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جامع الترمذی کی روایت ہے 3479، دعا جلدی قبول ہوتی اس کی ہے جس کو جتنا یقین زیادہ ہے اتنی جلدی قبول ہوتی۔ ہم جیسے بادشاہ لوگ بیچارے سوچتے رہ جاتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، جب اللہ پہ اعتماد اتنا کو ہے تو قبول کیسے ہوگی؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا ایسے کرو کہ یہ قبول ہوگی، یقین کر کے کرو کہ یہ قبول ہوگی، ضائع نہیں ہوگی، اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی کیسے وہ دعا کرتے تھے لوگ جن کی فوراً قبول ہو جاتی؟ یقین تھا۔ یقین کیا تھا؟ میرا رب سے تعلق ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی بات ماننے والا ہوں، عبادت کرنے والا ہوں۔ اللہ تو اپنے بندوں سے پیار ہی بہت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے سامنے باوضو ہو کے بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے تو دیکھو، اللہ کبھی ہاتھوں کو خالی واپس لوٹاتا ہی نہیں ہے، یہ وعدہ ہے اس کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں فلاں کی تو اللہ موڑتا نہیں اور ہماری سنتا نہیں ہے۔ یہ سب شیطان کے بس سے ہے انسان کے دل میں، اللہ کسی کی بھی نہیں موڑتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بات سمجھانے کے لیے برا کوئی شیطان سے بھی برا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں شیطان سے بھی برا؟ کوئی بندہ نہیں۔ اللہ نے تو شیطان کی بھی نہیں موڑی۔ شیطان نے کہا تھا نا ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ جنت سے تو محروم کر دیا، قیامت تک مجھے مہلت دے دے۔ اللہ نے مہلت دے دی، اس کی بھی سن لی ہے، تو شیطان سے بھی کوئی برا ہے؟ اگر شیطان کی اللہ نے نہیں موڑی تو میرے بھائی جو رحمان کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا ہے، اللہ اس کو کیسے موڑے گا؟ اس پہ یقین کیجئے، اس یقین کو ختم نہ کیجئے۔ اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، سیدنا معاذ روایت کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2278، ما من نفس تموت وهي تشهد ان لا اله الا الله يرجع ذلك الى قلب موقن، جو بندہ یقین کے ساتھ مرتے وقت یہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ، یقین کے ساتھ، یہ یقین اسے فائدہ کیا دے گا؟ ادھر آنکھیں بند ہوں گی، سارے گناہ بھی معاف اور جنتی مہمان بن جائے گا۔ یقین کی شان ہے۔ اور قبر کے اندر بھی یقین ہی کام آئے گا۔ حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کی روایت ہے 86، وہاں دو لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک اما المؤمن او الموقن، یقین کرنے والا اور سچا ایمان رکھنے والا۔ اور اسی طرح کی روایت سنن ابن ماجہ میں ہے 4268، یقین کرنے والے سے جب سوال کیا جائے گا اچھا بتاؤ تیرا ایمان کیسا تھا، تیرا دین کیا تھا، کہے گا اسلام۔ اور یقین کرنے والا چونکہ عمل کرتا ہے،
حدیث کے الفاظ ہیں جب فرشتے سوال کرنے آئیں گے تو سر کی طرف سے آئیں گے نا، نماز گئے کہ پیچھے رہو، اس کو آرام کرنے دو، ساری زندگی تو یہ عبادت میں لگا رہا، کام ہی کرتا رہا۔ دائیں طرف سے آنے لگے گے، زکوٰۃ آ جائے گی، پیچھے رہو، اس کو سوال نہ کرنا۔ بائیں طرف سے آئیں گے فرشتے، صدقہ آ جائے گا۔ پاؤں کی طرف سے آنے لگیں گے نیکیاں، وہ آ جائیں گی، پیچھے رہو۔ پھر اللہ کے حکم سے بھی اللہ نے ہمیں بھجوایا ہے، اور سوال 3 ہوں گے۔ ایمان، اچھا دین کیا ہے آپ کا، نبی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور یہ بتائیے رب کون ہے؟ تو تینوں کے جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ نبی محمد، میں ساری زندگی اپنا قائد اعظم اس کو مانا، اس ہستی کو جس جیسی ہستی اللہ نے زمین پہ بھیجی، میرا دین دین اسلام ہے۔ فرشتے سوال کریں گے، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں پتہ کیسے چل گیا؟ 3 ہی سوال اور 3 ہی جواب۔ قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت به، میں نے قرآن پڑھا، اس کے مطابق عمل کیا، اور میں نے کہا جو میرے رب نے کہا ہے سچ کہا ہے۔ یہ عمل تھا جس سے یقین پیدا ہوتا ہے۔ قرآن پڑھے نا تو یقین کیسے پیدا ہوگا، عمل ہو نا تو یقین کیسے پیدا ہوگا؟ پھر وہ فرشتے اتنی بات جب کرتے ہیں تو آسمان سے آواز آتی ہے ان صدق عبدی، اور میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ فرشتوں فافرشوا لہ فراش الجنہ، یہ 3 چادروں میں سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یہ تو اچھے اچھے لباس بھی پہنتا ہوگا، اس کو جنتی لباس فوراً پہنا دو۔ وَأَفْرِشُوا لَهُ فِرَاشَ الْجَنَّةِ، یہ زمین پہ لٹا کے اس کو چلے گئے، کیونکہ سنت یہ ہے کہ زمین پہ لٹائے، نیچے کوئی مصلی کوئی چیز نہیں بچھانی چاہیے۔ میڈیکلی بھی آج ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر نیچے کو چیز بچھائے تو جسم گل جاتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے، اس کو مٹی پہ لٹانا چاہیے۔ پھر حفاظت اللہ کرتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں۔ انبیاء کے بارے میں حدیث کہتی ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے وہ انبیاء کے جسموں کا نقصان نہیں کر سکتے، اور نیک لوگوں کی بھی اللہ حفاظت فرماتے۔ یہ چھوٹی سی قبر میں بند کوٹری میں چھوڑ کے چلے گئے۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کا دروازہ کھول دو، جنت کی خوشبوئیں بھی اس طرف آئیں، اس کی ہوائیں بھی آئیں۔ کتنا کھول دو قبر کو جو مجھے اور آپ کو اتنی نظر آتی ہے؟ مد بصری، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے اللہ اس یقین کرنے والے کی قبر کو کھول دیتے۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ، جو شک کرنے والا ہے اللہ کے وعدے اور دین اور رسول اور قرآن اور آخرت کے بارے میں، ایسا شک کرنے والا منافق، اس سے بھی 3 سوال ہوتے ہیں، جواب ہی نہیں دے پاتا، اور فرشتے خود کہتے ہیں لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ سمجھا، تجھے جواب کیسے آنے تھے؟ آواز آتی ہے ان کذب عبدی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے سنا تھا زندگی میں رب کون ہے، رسول کون ہے، دین کیا ہے، اس کو 3 چادروں میں تو چھوڑ گئے، یہ اس کے بھی لائق نہیں ہے۔ البسوہ لباس النار، جہنم کی آگ کا لباس اسے پہنا دو۔ وَأَفْرِشُوا لَهُ فِرَاشَ النَّارِ، زمین ٹھنڈی ہے، اس سے تو سکون ملتا ہے، اس کے نیچے جہنم کے انگارے بچھا دو، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو ٹھنڈی زمین پہ لٹایا جائے۔ فَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اور اس کی قبر کو بھی اس طرح ملا دیا جاتا ہے، کس طرح تنگ کر دی جاتی ہے، حتی تختلف اضلاعه، اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنی ذات پہ یقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6306، یقین اگر ہو جائے نا تو 24 گھنٹے زمین پہ چلنے والا انسان جب بھی گرے گا موت آئے گی جنت میں ہی جائے گا۔ 24 گھنٹے کی ضمانت ملتی ہے یقین کی وجہ سے۔ ضمانت کیسی ہے اور کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے جو بندہ یقین کر کے یہ کلمات صبح پڑھ لے۔ کون سے کلمات؟ جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔
अऊज़ु बिक मिन शर्रि मा सनअ अबूउ लक बिनिअमतिक अलैहि व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। इतने कलिमात यकीन करके कोई पढ़ ले सुबह, फ़मात क़ब्ल अन युमसी, शाम होने से पहले पहले मौत आ जाए, वहुवा मिन अहलिल जन्ना, ये जन्नती होगा। शाम को पढ़ ले, फ़मात क़ब्ल अन युस्बिह, सुबह होने से पहले फौत हो जाए, फ़हुवा मिन अहलिल जन्ना, ये जन्नती है। सही बुखारी से बढ़ के कुरान मजीद के बाद कोई ऑथेंटिक किताब दुनिया में आज तक नहीं आई। असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाहिल अजीज, कुरान के बाद सही बुखारी से बढ़ के कोई किताब सही नहीं। सही बुखारी की ये रिवायत बताती है मैं और आप 24 घंटे जन्नत की जमानत ले सकते हैं, गिनती के 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम ये दुआ पढ़ ले तो आप अल्लाह की रहमत पे यकीन कीजिए, वो आपको जन्नत की जमानत में ही रखे। यकीन, इसकी निशानी क्या है, कैसे पता चलेगा कि यकीन आ गया है? क़िल्लतु मुख़ालततिन्नास फ़िल इश्रा, फिरोज़ाबादी कहते हैं जिसको अल्लाह पे यकीन हो जाता है वो फिर लोगों के साथ मुखालतत कसरत से नहीं करता कि ये बेली बनेगा तो मेरा काम होगा, इससे ताल्लुक बनेगा तो काम होगा, कहता है काम उसने करना है, उसको फिर उसकी ही परवाह रहती है, किसी की परवाह नहीं रहती। दूसरी निशानी तर्कुल मदहि लहुम फिल अतिय्या, अल्लाह ही उस लोगों के दिलों में डालते हैं, अगर लोग उसे कुछ दे भी देते हैं वो उनकी तारीफ करने से पहले उसकी तारीफ करता है। दिलवाया तो उसने दिलवाया, कौन जानता था। तीसरी निशानी अत्तनज़्ज़ुह अन ज़म्मिहिम इंदल मन्ह, अगर दुनिया के अंदर कोई उससे अच्छा सलूक नहीं करता तो उनकी मज़म्मत नहीं करता, कहता है अल्लाह को मंजूर नहीं होगा, इसकी क्या है, इसको मैंने कुछ नहीं कहा, माफ कर दे। चौथी निशानी हर चीज में, हर काम में और हर हाल में और हर वक्त वो अपनी तमाम तमन्नाओं और दुआओं का रुख किस तरफ करता है? अल्लाह के। ये यकीन की निशानी है। अल्लाह हम सब के अंदर ये निशानियां पैदा। कौन से लोग हैं जो कह सकते हैं कि मेरे अंदर यकीन है? उनके कुछ औसाफ बयान किए गए हैं। पहला वस्फ ये है कि यकीन करने वालों का अल्लाह ज़ुल जलाल की क़ज़ा व क़दर पर ईमान होता है। क़ज़ा व क़दर का मतलब अल्लाह के फ़ैसलों पर, अल्लाह के अंदाज़ों पर ईमान होता है। ये यकीन करने वालों की पहली सिफ़त। फैसला हुआ, बीमारी आई और बग़ैर बीमारी के भी फौत हो गया, यकीन करने वाले क्या कहते हैं? ये अल्लाह का फ़ैसला है। 1,24,000 पैगंबर भी अल्लाह के पास चले गए, 1,44,000 सहाबा भी अल्लाह के पास चले गए और अपने वक्त पे गए। अगर किसी को अल्लाह बुला लेता है उसका फैसला है। और अगर ये कहे अभी तो छोटे बच्चे हैं क्या बनेगा, ये यकीन वालों की बातें नहीं हैं। छोटे बच्चे जो हैं इनको कौन पालता है? तुझे किसने पाला है? याद करो तुम्हें किसने पाला है? वो तो इतना मोहब्बत करने वाला है। ये मेरी और आपकी सोच है कि क्या बनेगा। अल्लाह ज़ुल जलाल का नेक बंदा वकाना अबूहुमा सालिहा, नेक आदमी जब फौत हो गया, खजाना दीवार के नीचे छुपाया था, दीवार गिर गई, 2 यतीम बच्चे थे। हिफाजत कौन करने वाला है? अल्लाह ने 2 पैगंबरों की ड्यूटी लगाई कि जाओ जाके दीवार बनाओ, मेरे नेक बंदे की औलाद का फ्यूचर कहीं ज़ाया ना हो जाए। नबियों को लगा दिया, लेकिन यकीन शर्त, यकीन शर्त। जब एक शख्स से कहा कि कोई नसीहत करो, कहा नसीहत वो करूं जो सुनी हुई है कि देखी हुई है? कहते हैं जो देखी हुई है वो नसीहत करो। कहते हैं देखा मैंने ये है, उमर बिन अब्दुल अजीज जब फौत हुए तो उसकी विरासत में 18 दिनार थे। कितने? कफन दफन और कब्र में खर्च हो के बाकी बचे 11। कितने? बेटे भी 11 थे, 1-1 दिनार बेटों को मिला। कितनी विरासत मिली? 1-1। इससे पहले जो एक शख्स था उसके भी 11 बेटे थे, हर बेटे को 1 लाख दिनार मिला विरासत में।
کہتا میں نے دیکھا جن کو لاکھ لاکھ دینار ملا تھا انہوں نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، ملا ان کو وراثت میں لاکھ لاکھ دینار، لیکن وہ بازاروں میں کشکول لے کے مانگتے پھرتے دیکھے ہیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے، ایک ایک دینار ان کو وراثت میں ملا، لیکن حلال تھا۔ وہ 100 گھوڑا آج بھی اللہ کی راہ میں پیش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یقین کی بات، یہ یقین ہر مسلمان کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور اس کی پہلی صفت یہ ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کو خوشی سے تسلیم کرے۔ اللہ نے جو اندازہ لگایا ہے کہ اس بندے کو اتنا دینا ہے، اچھلو نہیں، مچلو نہیں، یہ کہو یہ اللہ نے دیا ہے، شاید میں اس کے بھی لائق تھا کہ نہیں لائق تھا۔ جب میں یہ کہتا نا مجھے یہ کیوں نہیں ملا، میں اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کرتا ہوں۔ اگر تیری قسمت میں اللہ نے رکھا ہوتا، دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ بن سکتی تھی؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ جب کوئی رکاوٹ بننے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا دنیا میں، تو پھر اللہ کا فیصلہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک وہ چیز تمہیں ملے گی نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ساری دنیا کو پیغام دے دو، 2 آیتیں جس کو سمجھ آ جائیں زندگی کے آخری سانس تک کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں۔ 2 آیتیں سے کہا کون سی آیتیں؟ کہتے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ لگایا ہے، اتنا ہی ملنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنا۔ لڑائی، پریشانی، ڈپریشن، ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ نہیں مجھے زیادہ چاہیے۔ اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ آپ کو کتنا چاہیے؟ اللہ کو زیادہ پتہ ہے۔ دوسری آیت، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا، اس سے پہلے نہیں ملے۔ آپ کا کیا خیال ہے 5ویں جماعت کا رزلٹ سے پہلے آپ کا 10ویں جماعت کا رزلٹ آ جائے گا؟ جس بندے کو لکھنا نہیں آتا وہ اخباری رپورٹر بن سکتا؟ نہیں بن سکتا۔ ایک وقت ہے، اس وقت سے پہلے نہیں ملے گا، یہ یقین کر لیجئے۔ جب یہ یقین آ جائے پھر پریشانی نہیں ہوتی، پھر کہنا یہ چاہیے جب وقت آئے گا اللہ ضرور دے گا، وہ زیادہ جانتا ہے کہ میری کیا ضرورت، وہ زیادہ جانتا ہے۔ دوسری صفت، اہل یقین وہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں قرآن مجید نے بھی بیان کیا اور سلف صالحین نے بھی بیان کیا کہ اہل یقین اللہ رب العزت کے سوا کسی کو کائنات میں تصرف کرنے کے لائق سمجھتے ہی نہیں۔ حسن بصری سے کسی پوچھا آپ بھی انسان ہو، کھانا کھاتے ہو، آپ پہ کبھی پریشانی کے آثار نظر نہیں آئے؟ لوگ تو گھائل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں کیوں پریشان ہوں؟ علمت بأن رزقی لن یأخذہ غیری فاطمأن قلبی لہ، مجھے تو یقین ہے شاید لوگوں کو نہیں ہوگا، جو میرا رزق ہے وہ میں نہیں کھانا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ایک لقمہ مجھ سے نہیں چھین سکتی، میں مطمئن رہتا ہوں، کیوں پریشان ہوں؟ میرے رب نے لکھا ہے، میرے رب نے مجھے دینا ہے، ایک لقمہ بھی کوئی نہیں لے سکے گا۔ وعلمت بأن عملی لن یقوم بہ غیری فاشتغلت بہ، جو میرا کام ہے وہ میں نہیں کرنا ہے، اس لیے میں کبھی پریشان نہیں ہوتا، اپنے کام پہ لگا رہتا ہوں، لوگوں پہ میں توجہ نہیں رکھتا لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ، میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہوں، عبادت کو، دیگر جو شرعی احکام ہے میں ان کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہوں۔ یہ یقین جب تک نہ ہو کہ اللہ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ہوگا، کسی اور کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، نہ اس وقت تک یقین بنتا ہے، نہ اس وقت تک انسان کا ایمان مکمل ہو۔ تیسری صفت، یقین کرنے والوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ نے جو فیصلے کر رکھے ہیں، کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیریں لکھ دی ہیں، ویسے ہی ہونا ہے۔ اس پر ایمان جب تک نہیں ہے، یہ مجھے اور آپ کو بسا اوقات اچھا فیصلہ لگتا ہے، کبھی نہیں لگتا، یہ ہماری عقل کا قصور ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ اچھا ہی، میرے رب کا ہر فیصلہ درست ہی ہوتا ہے۔ جب تک وہ ان فیصلوں پہ یقین کر کے اللہ کے فیصلوں کو مقدم نہیں کرتا، اس کا ایمان پختہ ہی نہیں ہوتا۔ چوتھی صفت یقین کرنے والوں کی یہ ہے کہ وہ نفع نقصان کا مالک اس کو سمجھتا ہے۔ نفع کون دیتا ہے؟ نقصان بھی ہو تو اس نقصان کو بھی پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ
فلا كاشف له إلا هو. اگر پوری کائنات کو جمع کیا جائے تو کیا محمد مصطفیٰ کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جب سے کائنات بنی، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت جمع ہو جائے تو محمد مصطفیٰ کی عظمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، آپ کو بھی اگر تکلیف آئے تو اس کو دور کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات. اللہ ذوالجلال یہ چاروں وصف ہمیں نصیب فرمائے. لیکن ان چاروں وصفوں کے ساتھ راز کی بات بتا کے میں بات کو ختم کیے دیتا ہوں. 4 باتوں پہ یقین کر لے، دل سے خوف ویسے ہی ختم ہو جائے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا بس موت آئے کہ نہیں آئی، نہ جانے کب آنی ہے. ہم سوچتے ہیں میں بیمار ہوں گا، اچانک لوگ ہاسپٹل لے کے جائیں گے، پھر ڈاکٹر کہیں گے کہ گھر لے جو اس کو جواب ہو گیا، پھر موت آئے گی. اچھا تو چلتے چلتے اللہ روح نہیں کھینچ سکتے؟ بولتے بولتے انسان کی زبان اللہ بند نہیں کر سکتے؟